جو صدیق اکبر کی مشہور ہے، یہ علامہ بالگرامی رحمۃ اللہ علیہ قول کے مطابق یہ ہے وہ نیکی جو حضرت عمر فاروق کی تمام زندگی کی نیکیوں پر حاوی ہے، لیکن اور بھی بہت سارے اقوال ہیں جس کو ابھی ہم وہ صدیق اکبر کی سیرت تقریر نہیں کر رہے، ضمن یہ بات آ گئی غار صوف میں اللہ کا حکم تھا 3 دن تک وہاں رہا، کوئی کھوٹی کھوج لگا کر پہنچ نہیں پایا۔ صدیق اکبر نے آج اچھا بھلا پہلوان آدمی غار صوف میں نہیں جا سکا، مشکل سے جاتا، اور صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ایسے گئے ایڑیاں اٹھانی پنجوں کے بل چل کے گئے۔ کیوں گئے؟ یہ کھوجی عرب کے اس زمانے آج کل کے کھوجی ISI وغیرہ FIA تو پانی بھرے ان کے ساتھ وہ تو آدمی کے پیر کا نشان دے کر شکل پہچان لیا کرتے تھے، ایسے خطرناک کھوجی تو پیر کا نشان زمین پر نہ لگے، اور غار میں چلے گئے 3 دن غار میں رہ کر جب نکلے بڑے طویل واقعہ 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا۔ اس زمانے میں 100 اونٹ بڑی جائیداد ہوا کرتی کہ جو حضور کو پالے 100 اونٹ اسے دیے جائیں، سب کھوج لگانے میں ناکام ہو گئے۔ جب حضور علیہ السلام غار صوف سے نکلے، صدیق اکبر کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی پیچھے کبھی آگے، جب دیکھتے کہ خطرہ پیچھے ہے تو پیچھے آ جائے، دیکھتے کہ خطرہ آگے ہے تو آگے آ جائے کرتے۔ قدموں کی کچھ آہٹ کی آواز آئی، جب قدموں کی آہٹ کی کچھ آواز آئی اور جیسا میرے آقا نے فرمایا کیا سراقہ ہے، ایسے گردن گھما کر کیا سراقہ ہے؟ وہ سراقہ ہی تھا، وہ سراقہ تھا جس نے حضور کو پا لیا۔ فرمایا سراقہ باز آ جا، وہ حضور کو پکڑ کر 100 اونٹ لینا چاہتا تھا۔ جب وہ حضور کی طرف لگتا میرے آقا حکم دے کے فرمایا زمین پکڑ سراقہ، بس زمین نے سراقہ کے دھوڑ کے قدموں کو جام کر دیا، وہ لڑکا نہ نیچے گرا، اور گرنے کے بعد سمجھا، بعض روایتوں میں یہ ہے وہ سمجھا کوئی اتفاق ہوا ہوگا، حضور سے معذرت کی، فرمایا زمین چھوڑ دے سراقہ، سراقہ کو چھوڑ کے پھر لگا، فرمایا پکڑ زمین سراقہ، زمین نے پھر پکڑ لیا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا میرے آقا کے دہن سے یہ نکل گیا سراقہ تو ہمیں گرفتار کرنے آیا، میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تو مجھے گرفتار کرنے کی جا رہا ہے۔ کسرا کے کنگن کیا ہے؟ جناب بادشاہ تھا جس کو کسرا کہتے تھے، اس کے ہاتھ میں ہیرے جواہر کا مڑا ہوا جناب 2 کڑے ہوتے، جیسے آپ نے دیکھا بادشاہوں کے تاج میں بڑا قیمتی ہیرا ہوتا، کسی بادشاہ کے گلے میں جناب ہیروں کا ہار ہوتا، تو اس کے ہاتھ میں کسرا جو تھا اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن سے بہت ڈائمنڈ اور ڈاک لگے ہوئے، فرمایا میں تو تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہاں دور کی طرف اشارہ تھا کہ کسرا فتح ہوگا، اس کو پکڑا جائے گا، اس کے کنگن اتارے جائیں گے، سراقہ وہ تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں گے، وہ وقت کیسا ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ کسرا حیران ہو گیا سن کر، لیکن وہ بات آ گیا۔ ایک روایت میں شیخ مومن لکھا ایک اپنا تیر کا نشان بھی اس نے دیا، کہنے اب میں بات آ گیا، ہرگز آپ کو نہ پکڑوں نہ آپ پر حملہ کروں، آپ جائیے آگے اور آگے جو بھی اس کو تیر دکھا دیجیے تو آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی مخاصمت نہیں کرے گا، آپ کو جانے دے گا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ فرمایا سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دے کر لیجیے صاحب۔ حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، وصال شریف آپ کا ہوا، حضرت صدیق اکبر مسند خلافت متمکن ہوئے، 2 سال کچھ مہینے آپ حکومت کر رہے، اور اس کے بعد میں صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، آپ تشریف لے گئے، اور اس کے بعد دور آیا حضرت فاروق اعظم کا، بڑا دبدبے کا دور تھا ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جب فاروق اعظم کا دور آیا، یہود اور نصارا کے بڑے بڑے علاقے سپر پاور ان سب کو پیروں تلے رون دیا، اور فاروق اعظم کے زمانے میں کسرا فتح ہوا، اور کسرا فتح ہونے کے بعد میں کیا ہوا کہ اس وقت اس کے کنگن اتارے گئے، جو کچھ ماں ایک تشت میں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال کر لے جاؤ امیر المومنین کو تحفہ دو گئے، ایک نہایت ہی چابک سوار آیا
آنے کے بعد امیر المومنین کی خدمت میں رکھا، حضور کی تحفہ، آپ نے فرمایا میں تحفہ نہیں ہوگا، لے جاؤ بیت المال میں اس کو جمع کر۔ اس کا حضور ذرا دیر کو نہیں کیا، حضرت فاروق اعظم نے جب اس سے چادر اٹھائی، اللہ اکبر، ہیرے جواہرات ڈائمنڈ اور اس پر اوپر سونے کے کنگن رکھے ہوئے ہیں، اور رسول یاد آ گیا۔ اب لوگ جاؤ بلاؤ سراقہ کو، سراقہ کو بلایا، دھوم مچی سراقہ، اور سراقہ کو بلا کر کا سراقہ اور یہ کنگن اپنے ہاتھ میں پہنو تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ قول رسول کی تکمیل ہو رہی ہے۔ انہوں نے گئے برس تم سے کہا تھا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں من کی سرا کے کنگن دیکھ رہا، اب کیا ہوا؟ فاروق اعظم نے سراقہ کو کسرا کے کنگن پہنا اور دنیا نے نقشہ دیکھا کہ کئی برس پہلے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ سراقہ میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں، وہ وقت کیسا ہوگا؟ لوگ حیران دم رہ گئے۔ اب جب ہم نے اس روایت کو پڑھا ہمارے جیسے ناقص ذہن میں کچھ باتیں آ گئی۔ ایک بات تو یہ آئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ہاتھ میں سونا لیا، ایک ہاتھ میں چاندی، اور فرمایا لوگوں سنو یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام، سونا بھی حرام اور گویا ریشم بھی حرام۔ اب اس کے استثناء جو ہے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ پڑھی الدین والجیز، اس میں اعلیٰ حضرت تمام کھادوں کے متعلق مسائل بیان کریں کہ سونا کہاں کہاں جائے، کہ اگر کوئی آدمی سونے کی کیل اپنے نگینے میں لگا تو یہ جائز ہے، پوری سونے کی انگوٹھی نہ ہو۔ فرمایا امام محمد کا قول نقل کیا کہ دانت اگر کوئی گر جائے اور اس کی جگہ سونے کا دانت لگا لے، امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا کہ سونے کا دانت لگانا گویا جائے یا سونے کے دانتوں سے ہلتے ہوئے دانتوں کو باندھ لینا، اس کے جواز پر اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ اور تمام قسم کے جو گلک ہیں، سلور ہیں، تانبا ہے، پیتل، یہ تمام زیورات جو ہے وہ مرد کے لیے جائز، اس پر پورا تفصیل سے امام اہل سنت کا رسالہ۔ میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صاحب حضور علیہ السلام نے سونا اور ریشم مردوں پر حرام کر دیا۔ جماعت صحابہ کرام علیہ رضوان جن کے سامنے حضرت سراقہ کو کنگن پہنائے گئے، وہ ایک آدمی تو کہتا ہے کہ فاروق اعظم کیا آپ نے حدیث نہیں سنی کہ حضور علیہ السلام نے تو مردوں پر سونے کو حرام کر دیا اور آپ اپنے ہاتھوں سے سراقہ کو سونے کے کنگن پہنا؟ کوئی ایک بھی نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولا؟ اس لیے نہیں بولا کہ جس زبان میں یہ کہا تھا کہ مرد کو سونا حرام، ارے اسی زبان میں تو کنگن پہنا، اسی زبان سے تو کنگن پہنا ہے۔ تو معلوم ہوا بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنے لیکچر میں حضور علیہ السلام بڑے مجبور قانون داں ہیں، ارے اپنی اردو بدلو، حضور قانون داں نہیں ہے، قانون صاف ہے کہ جو بات دہن سے نکل جائے قانون ہوئی، قانون کے دہن سے نکل قانون الہی ہوئی، قانون اللہ گرامی ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ یہ سفر کو حرام اور حضرت سراقہ کا استثناء ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ احکام شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس کارخانے ایسا اختیار پیارے مصطفیٰ کو دیا کہ اپنے دن سے جسے چاہے جب چاہے کسی کو حلال کر دے، جس کو چاہے حرام کر دے۔ یہ شان مصطفیٰ علیہ السلام، اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم مرتبہ مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما ماں تو مالکی کہوں گا، وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کائنات کے مالک کو، یہاں کے مالک کو، وہاں کے مالک، جسے چاہتے ہیں جنت دے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں جنات جہنمی بناتے ہیں، کو چھوڑانے والا کوئی نہیں، کیونکہ جو دہن سے نکل گا وہ پتھر کی لکیر، حکم منافذ ہے تیرا، خانہ تیرا سید تیری، دم میں جو چاہے کرے دور شاہ تیرا۔ دیجیے صاحب کسی نے نہیں ٹھوکا کہ آپ سونے کے کنگن پہنا رہے، کسی نے جرأت نہیں۔ اچھا اب آئیے ایک بات یہ ہے کہ اگر حضرت سراقہ کا انتقال کسرا کے فتح ہونے سے پہلے ہوتا تو کیا ہوتا؟ معاملہ گڑبڑ ہوتا نہیں۔ معلوم ہوا کہ پیارے مصطفیٰ نے جہاں یہ فرمایا کہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے جائیں، پتہ لگا کہ کسرا کے کنگن پہنانے تک کی زندگی کی حضور نے زندگی عطا فرما دی، اس سے پہلے تیری موت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن نہ پہنا۔ اگر ان کا وصال ہو جاتا تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ تمہارے نبی نے تو کہا تھا کہ کسرا کے کنگن ان کے ہاتھ میں پہنا جائے، ان کا تو وصال